السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین، آج 3 اور چھوٹی نشانیاں میں لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ قیامت سے پہلے یہودیوں سے بڑی عظیم جنگ ہوگی۔ دوسری نشانی درختوں کا بولنا۔ تیسری نشانی پتھروں کا بولنا۔ یہ نشانیاں ہیں قیامت کی چھوٹی نشانیاں جو قیامت سے پہلے واقع ہوں گی، کیونکہ جس ذات نے ان نشانیوں کے بارے میں ہمیں اطلاع دی ہے وہ صادق مصدوق ہیں، نبی برحق ہیں، اللہ رب العالمین کے آخری رسول ہیں۔ جو یہودیوں سے جنگ ہوگی اس میں مسلمان فتح یاب ہوں گے اور یہودی شکست سے دوچار ہوں گے۔ اس جنگ میں شجر و حجر کو اللہ رب العالمین بولنے کی طاقت عطا کر دے گا اور وہ پکار کر کے مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اور اپنے پیچھے چھپے ہوئے یہودیوں کو قتل کرنے کی دعوت دیں گے۔ یہ نشانی ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے جو بعد میں پوری ہوگی۔ اسرائیل میں یہودیوں کا جمع ہونا یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک عظیم حکمت کے تحت ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ جسے تم ناپسند کرتے ہو سکتا ہے اسی کے اندر تمہارے لیے خیر ہو۔ اللہ رب العالمین ہی جاننے والا ہے، ہم نہیں جانتے، تو ان کا اکٹھے ہونے میں ہو سکتا ہے خیر ہو، اللہ بہتر جاننے والا ہے، کیونکہ اگر وہ مختلف ملکوں میں ہوتے تو ظاہر بات ہے ان سے قتال کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ اس لیے بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ سارے یہودی ایک ملک کے اندر جمع ہو رہے ہیں، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ بہرحال یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہودیوں سے بڑی جنگ ہوگی، درخت اور پتھر سب بولیں گے اور مسلمانوں کو پکار کر کے کہیں گے کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے تم قتل کر دو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، تم سے یہود لڑائی کریں گے لیکن تم ان پر غالب آ جاؤ گے، یہاں تک کہ پتھر کہے گا اے مسلمان میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اسے بھی قتل کر دے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے قتال نہیں کر لیں گے۔ مسلمان انہیں قتل کریں گے یہاں تک کہ یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپ جائے گا۔ پتھر اور درخت آواز دیں گے اے مسلمان، اے عبداللہ، اے میرے پیچھے ایک یہودی ہے، اسے بھی قتل کر دے، غرقت درخت کے سوا، کیونکہ وہ یہودیوں کے درخت میں سے ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ جو درخت اور پتھروں کی گفتگو ہوگی یہ حقیقت پر مبنی ہوگی اور یہ اللہ رب العالمین کی قدرت سے ہوگا۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہماری زبان کو بولنے کی طاقت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے پتھروں اور درختوں کو بھی یہ قوت عطا کر دے گا اور پھر وہ بولنا شروع کر دیں گے۔ جس طریقے سے کھجور کی شاخ ٹہنی جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، اور جب ممبر آپ نے استعمال کرنا شروع کر دیا تو اس سے رونے کی آواز آنے لگی۔ جس طریقے سے چاول پکتا ہے ہنڈی سے آواز آتی ہے، ایسے ہی اس سے رونے کی آواز آنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے تسلی دی تب جا کر کے اس نے رونا بند کر دیا۔ اس کھجور کی ٹہنی کو بولنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ رب العالمین نے دی۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں مکہ میں ان پتھروں کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کرتے تھے، حالانکہ پتھر بولتا نہیں ہے لیکن اللہ رب العالمین نے اسے طاقت دی، قوت عطا فرمائی اور وہ بولنا شروع کر دیا۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں درخت اور پتھر بولنا شروع کرے۔ یہی نہیں بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو تسمہ ہم جوتے کے اوپر باندھتے ہیں وہ تسمہ بھی بولے گا
ہمیں بتا دے گا ہمارے گھر والوں کے تعلق سے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جو آخری اوقات میں یا آخر میں پوری ہونے والی ہوگی۔ تو اس طریقے سے درخت اور جو پتھر ہیں وہ حقیقت میں گفتگو کریں گے۔ ہمیں اس کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں بولنے سے مراد کچھ اور ہے، اور پتھر کیسے بولیں گے، درخت کیسے بولیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ہم اپنے جسم پر غور کر لیں تو ہمیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ یہ ساری چیزیں بہت آسان ہیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم کے اندر بہت سارے اعضاء پیدا کر رکھے ہیں، اور ہر عضو کے لیے ایک ایک ذمہ داری اللہ نے اسے عطا کی ہے۔ زبان کی ذمہ داری بولنے کی ہے، زبان بولتی ہے۔ ایسے ہی چکھنے کی ذمہ داری، اگر انسان اپنی زبان پر کوئی چیز رکھتا ہے تو فوراً زبان بتا دیتی ہے کہ چیز کھٹی ہے، میٹھی ہے، کڑوی ہے، کیسی ہے۔ اللہ نے طاقت زبان کو دی ہے۔ اللہ نے ہاتھ کو پکڑنے کی اور بہت ساری چیزوں کی ذمہ داریاں اور طاقت عطا فرمائی۔ ہاتھ اپنی ذمہ داری عطا کر رہا ہے۔ پاؤں کے چلنے کی طاقت ہے کو اللہ نے اسے طاقت دی، پاؤں چل رہا ہے۔ آنکھ کو اللہ نے دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی، آنکھیں ہماری دیکھتی ہیں۔ کان کو اللہ رب العالمین نے سننے کی طاقت عطا فرمائی، ہمارے کان سنتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارے جسم کے اندر جو اعضاء ہیں، ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے کچھ صلاحیتیں دے رکھی ہیں، کچھ طاقتیں دے رکھی ہیں، اور ان صلاحیتوں کو وہ استعمال کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی قدرت جو انہیں ملی ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ اور یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی طاقت ہے۔ ہماری زبان میں کوئی مشین فٹ نہیں ہے، وہ بھی ہمارے دیگر اعضاء کے طریقے سے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ وہ بھی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے۔ چلنے کی طاقت اللہ نے پاؤں کو دی، پاؤں چلتا ہے۔ ہاتھ کو اللہ نے جو طاقت دی وہ ہاتھ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ تو یہاں پر کوئی مشین فٹ نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی طاقت ہے، قوت ہے جو اللہ نے ان اعضاء کو عطا کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ زبان رکھتے ہیں لیکن اللہ نے انہیں بولنے کی طاقت نہیں دی۔ زبان ہوتے ہوئے بھی وہ بول نہیں سکتے ہیں، اللہ نے بولنے کی طاقت ان کو نہیں عطا فرمائی۔ آپ جانوروں کو دیکھ لیں، جانوروں کے پاس بھی زبان ہے لیکن بول نہیں سکتے، وہ چلا سکتے ہیں، چیخ سکتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے۔ کتنے انسان ہیں جن کے پاس زبان ہے لیکن بول نہیں سکتے، اللہ نے طاقت ان کو نہیں دی۔ تو ہمارے اعضاء جو بھی کچھ بھی کرتے ہیں یا ہم جو بھی کرتے ہیں وہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی طاقت ہے۔ لہذا یہ طاقت ہمیں جو اللہ نے دی ہے بولنے کی، ہماری زبان کو، یہ طاقت اللہ رب العالمین درختوں کو دے دے گا، پتھروں کو دے دے گا، ہمارے تسمے کو دے دے گا۔ جیسے اللہ نے کھجور کی ٹہنی کو طاقت دے دی، پتھروں کو طاقت دے دی، وہ ہمارے نبی کو سلام کیا کرتے تھے، تو ایسی اللہ رب العالمین طاقت انہیں دے دے گا۔ اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارے اعضاء کو بولنے کی طاقت دے گا۔ ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے پاؤں بولیں گے، زبان پر مہر لگ جائے گی، اور جو زبان کو دنیا میں اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارے اعضاء اور ہاتھ اور پاؤں کو اللہ رب العالمین عطا کر دے گا۔ لہذا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی قدرت کا کمال ہے۔ اس میں اعضاء اور جوارح کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شجر و حجر کا بولنا یہ ان کی اپنی قدرت سے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم سے اور اس کی قدرت سے اور اس کی اجازت سے ہوگا، لہذا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ یہودیوں سے بڑی جنگ ہوگی، درخت بولیں گے، پتھر بولیں گے، اور یہ ساری چیزیں قیامت سے پہلے واقع ہوں گی، اور ابھی یہ نشانیاں واقع نہیں ہوئی ہیں۔ یہودیوں سے یہاں لڑائی جو مراد ہے، بڑی لڑائی مراد ہے۔ یہودیوں سے اس سے پہلے لڑائیاں ہوئی ہیں لیکن وہ لڑائیاں مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ لڑائی مراد ہے جو قیامت سے پہلے ہوگی، جو ابھی فی الحال واقع نہیں ہوئی ہے۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ ایسے ہی واقع ہوں گے جیسے صادق مصدوق جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظ فرمائے، اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے، توحید پر قائم رکھے، اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں ان سب کی اللہ رب العالمین حفاظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان سب کو، ہم کو دین پر، اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔